اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے اور خوف میں مبتلا کرے۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں خوف میں ڈرانے کے، مبتلا کرنے کے۔ کسی چیز کے مذاق میں کسی کی چیز آپ نے چھپا دی، موبائل کسی کا چھپا دیا، گاڑی کی چابی چھپا دی، آپ تفریح کر رہے ہیں، یہ آپ کی تفریح ہے لیکن یہ گناہ ہے۔ کسی کو ڈرانا، کسی کو پریشان کرنا گناہ ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کو اس طرح اسلحے کے زور پر ڈرانا، دھمکانا، یہ تک جائز نہیں ہے۔ جتنی بھی سزائیں ہیں جن کو حدود کہا جاتا ہے، کسی بھی گناہ پر سزا ملتی ہے تو وہ سزا دنیا کا جو سزا ہوتی ہے، جو حد نافذ ہوتی ہے، وہ اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ جو گناہ انسان نے کیا اور دنیا میں اس پر شریعت نے جو سزا رکھی ہے، حاکم کی طرف سے وہ سزا اسے مل جائے، وہ اس کا کفارہ ہے۔ آخرت میں اس کے لیے اس گناہ کی سزا نہیں ہے۔ لیکن یہ حد حرابہ ہے، جو یہ ڈاکو اور ڈکیت قسم کے فسادی جو ہیں، ان کے لیے یہ سزا بھی ہے دنیا کی، اور اس سزا کی وجہ سے آخرت کیا عذاب کم نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں الگ سے عذاب ہے۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے انبیاء کی دعاؤں سے، کئی انبیاء کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور کسی بھی دعا کے اندر کسی بھی نبی نے اللہ تعالیٰ کو کوئی وسیلہ نہیں دیا سوائے اپنے اعمال کے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ من أجل ذلك، اسی وجہ سے جو پیچھے وجہ بیان ہوئی ہے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، حکم شرعی ان کو عطا کیا، اور حکم شرعی بنی اسرائیل کے لیے یہ تھا کہ انہ من قتل نفسا، کہ جو شخص بھی کسی ایک انسان کو، ایک جان کو قتل کرتا ہے، بغیر نفس، بغیر جان کے بدلے میں، بغیر اس کے قتل کے، او فساد فی الارض، یا بغیر فساد فی الارض کے اسے قتل کرتا ہے، تو فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ یہ آیت پچھلی واقعے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جو ہماری لاسٹ کلاس میں اینڈ ہوا تھا، حابیل اور قابیل کا، جس میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ تھا، اور ایک نے دوسرے کو اپنے نفس کے اکسانے پر، حسد کی بنا پر قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے حکم دیا۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد سے بنی اسرائیل تک کیا یہ حکم اس دوران انسانیت کے لیے نہیں تھا؟ نہیں، ان کے لیے بھی تھا۔ بنی اسرائیل کو ایک مرتب شریعت تورات کی شکل میں دی گئی تھی۔ اس سے پہلے اس انداز میں، مرتب انداز میں کسی کتاب کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ خصوصی طور پہ جو صحف ابراہیم تھے، وہ وعظ تھے، نصیحتیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ شریعتیں پیغمبروں کے ذریعے سے، انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے احکامات بھیجتے رہتے تھے، لیکن الگ سے کتاب کے اندر تورات میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا، کیونکہ اس کے بعد یہ چیز چلنی تھی، یہ چیز رہنی تھی، اس کتاب کو ایک لمبے عرصے تک اس کے احکامات کو، اس کا نفوذ رہنا تھا۔ اب وہ حکم کیا تھا؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کوئی بھی شخص کسی انسان کو قتل کرتا ہے بغیر نفس کے، یہاں دو چیزیں ہیں، بغیر نفس کے اور بغیر فساد فی الارض کے۔ بغیر نفس کے یہ ہے انسان کا ذاتی حق، اور فساد فی الارض یہ ہے حاکم کا حق۔ کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دے تو قاتل سے قصاص کے لیے مقتول کے ورثاء مطالبہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے تھے، اور آگے سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں بھی آئے گا، فقط جعلنا لولیہ سلطان فلا یسرف فی القتل، کہ جو مقتول ہیں اس کے اولیاء کے لیے ہم نے ایک دلیل رکھ دی ہے کہ وہ قاتل کے قتل کا قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو بغیر نفس سے مراد یہ ہے کہ وہ جس انسان کو قتل کر رہا ہے، جس کے قتل کرنے کا حاکم سے مطالبہ کر رہا ہے، وہ قاتل نہیں ہے۔ نمبر ایک، جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ خود قاتل نہیں ہے۔ اگر وہ قاتل ہے تو اس کا قتل درست ہے، پھر یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ دوسرا ہے حاکم کا معاملہ، او فساد فی الارض، کہ وہ بندہ زمین میں فسادی ہے،
یہ ذاتی حق کا معاملہ نہیں، اب یہ حاکم کا معاملہ ہے۔ فساد فی الارض کی مختلف نوعیتیں ہیں، کسی نوعیت میں قتل کی حاکم کو اجازت ہے اور کسی نوعیت میں حاکم کو اجازت نہیں ہے۔ کس میں اجازت ہے اور کس میں نہیں، اس میں تو ایک آیت، اس کی اگلی آیت میں ہی وضاحت آ رہی ہے کہ فساد فی الارض کی کیا نوعیت ہے جس میں حاکم کو قتل کی اجازت ہے۔ فساد فی الارض وہ دو اعتبارات سے انسان زمین میں فساد مچاتا ہے۔ دینی اعتبار سے کفر کا ارتکاب کر کے، جس میں حد ارتداد ہے، جو آپ لا اکراہ فی الدین کے اندر تیسرے پارے کے آغاز میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں پڑھ کر آئے ہوں گے۔ یا پھر وہ زمین میں فساد مچاتا ہے جس کی شکلیں اور صورتیں اگلی آیت میں آ رہی ہیں، تو اس صورت میں حاکم کو اس شخص کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اگر ایسے کسی شخص کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کا قتل درست ہے۔ اس کا قتل کرنا ایسے نہیں ہے کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ اور اگر اس نے کسی معصوم کو قتل کیا ہے، کسی بھی انسان نے، حاکم ہو یا فرد ہو، میں اکیلا کسی انسان کو قتل کر دیتا ہوں یا حاکم کسی انسان کو بغیر حق کے قتل کرتا ہے، حاکم کو اجازت نہیں ہے لیکن کر دیتا ہے، تو گویا کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس شخص نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ لیکن ساری انسانیت تو قتل نہیں ہوتی، ایک ہی انسان، دو انسان، 20 انسان، 30، 50، 100۔ یہ اصل میں اس لیے ہے کہ ایک انسان کو اگر آپ بغیر وجہ کے قتل کر رہے ہیں تو آپ 100 کو بھی قتل کر سکتے ہیں، 1000 کو بھی، ساری انسانیت کو بھی، کیونکہ ایک انسان کا قتل بغیر وجہ کے کرنا تو دوسرے انسان کو نہ کرنا، ان دونوں میں تفریق کی، یعنی میں ایک کو قتل کرتا ہوں دوسرے کو نہیں کرتا، میں نے اس کو قتل کیا بغیر وجہ کے، تو میں دوسرے کو بھی بغیر وجہ کے قتل کر سکتا ہوں۔ اور میرے نفس پر یہ بہت ایزی ہے، میرے لیے بہت آسان ہے۔ جس نے کبھی قتل نہ کیا ہو اس کے لیے آسان کبھی بھی نہیں ہوگا، لیکن جس نے کر دیا ہو ایک بغیر وجہ کے، تو وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ومن احیاہا، اور جو شخص کسی ایک نفس کو زندگی بخشتا ہے، فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ زندگی دینے کا، زندگی بخشنے کا معنی نہیں ہے کہ روح پھونکنا، انسان پیدا کرنا۔ اس کے 3 معنی بڑے آسان سے ہیں۔ ایک معنی تو یہی ہے کہ کسی انسان کو زندہ کرنا، جو آپ نے پچھلے واقعے میں پڑھا ہے، جب قابیل کو فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، اس کے نفس نے اس کو ابھار دیا، اس کے نفس نے اس کو مجبور کیا کہ قتل کر دے اس کو۔ کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے سامنے والے مخالف کو قتل کر دے، گلا دبا دے، جان سے مار دے۔ حقیقت میں کبھی کبھی ہوتا ہے، اور کر بھی سکتا ہے انسان، اس کے پاس پاور بھی ہے کہ مار دے، قتل کر دے، لیکن نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ ایسی سچویشن میں جب قتل کر سکتا تھا، نہیں کیا، تو گویا کہ اس نے ایک نفس کو زندہ چھوڑ دیا۔ اس نے ایک نفس کو نہیں چھوڑا، اب اس سے ساری انسانیت محفوظ ہے، ساری انسانیت اس شر سے بچ گئی، کیونکہ ابھی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ جو ایک آدمی کو چاہ کر بھی نہیں قتل پا رہا، وہ کسی بھی انسان کو نہیں قتل کر سکتا۔ یہ ایک معنی ہے اس کا کہ زندگی بخشنا ہے، زندگی دے دینا۔ دوسرا معنی ہے زندگی بخشنا ہے، زندگی دے دینے کا، کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر رہا ہے تو اس نے اس کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ اور تیسرا معنی ہے کوئی شخص ویسے مر رہا تھا، پانی میں ڈوب رہا تھا، آگ میں جل رہا تھا، کوئی بھی XYZ کوئی بھی معاملہ تھا، اور اس نے اس کی جان کو بچا لیا، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچایا، کیونکہ ایک انسان کو بچانا پھر سارے انسانوں کو بچانے کے مترادف ہے، پھر ساری انسانیت اس سے محفوظ رہتی ہے، سلامتی میں رہتی ہے۔ اب یہ ایک قتل ہے اور ایک احیاء ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اس دین اسلام نے، قتل تو بہت دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری تلواریں ہیں اور جو تمہاری تیر ہیں، ان کو کھلے عام لے کر گھومنا، لہراتے جو اسلحہ لہراتے پھرتے ہیں نا ہمارے یہاں، اس کو آپ نے اجازت نہیں دی۔ اور فرمایا کوئی شخص مسجد میں آئے تو یہ جو اس کے کنارے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، کارنر جو ہوتے ہیں جہاں سے مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، دھاریں جو ہوتی ہیں، اس کو پھیر کر رکھے، اس کو مسلمانوں کی سائڈ پر نہ رکھے، مسجد میں اگر لے کر آ رہے ہیں۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے اور خوف میں مبتلا کرے۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں، خوف میں ڈرانے کے، مبتلا کرنے کے۔ کسی چیز کے مذاق میں کسی کی چیز آپ نے چھپا دی، موبائل کسی کا چھپا دیا، گاڑی کی چابی چھپا دی، آپ تفریح کر رہے ہیں، یہ آپ کی تفریح ہے لیکن یہ گناہ ہے۔ کسی کو ڈرانا، کسی کو پریشان کرنا گناہ ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کو اس طرح اسلحے کے زور پر ڈرانا، دھمکانا، یہ تک جائز نہیں ہے، یہ تک شریعت میں
اس کی اجازت نہیں دی کہ قتل تو بہت دور کی بات ہے. اسی لیے جو پچھلی صورت میں آپ پڑھ کر آئے سورہ نساء میں، وہاں میں نے ذکر کیا تھا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا، جتنے سخت الفاظ شرک کے بعد اس گناہ کے لیے بیان کیے گئے، کسی بھی گناہ کے لیے اتنی سخت وعید بیان نہیں کی گئی، کسی بھی گناہ کے لیے. بہت سنگین جرم ہے. آپ کی اور میری جان کی حفاظت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے، کوئی کسی کو مارے گا نہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس، ان بنی اسرائیلیوں کے پاس آئے تھے ہمارے رسل، ہمارے کئی انبیاء، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. یعنی ان کی یہ جو حرکتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قتل کو حرام کیا تھا، لیکن پھر بھی آپ ان کی تاریخ اٹھائیں، وہ فساد، وہ قتل گیری، انبیاء تک کو قتل کرنا، یہ جہالت کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ سب علم کی بنیاد پر تھا. لیکن ان کو ان کی خواہشات نے مجبور کیا تھا، ان کو ان کے نفس نے مجبور کیا تھا. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، پھر ان میں سے اکثریت اس کے بعد زمین میں اسراف کرنے والی ہے، زمین میں حد سے تجاوز کرتی ہے بنی اسرائیلیوں کی اکثریت. یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو جو اس انداز میں بیان کیا وہ ہم سب کے لیے ہے، رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے، ایک ایک انسان کے لیے یہ حکم ہے. ہاں جہاں جہاں استثناء ہے قتل کا، ان میں سے ایک کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا قصاص لیا جا سکتا ہے، کوئی فساد فی الارض کرتا ہے یا جہاد کرتا ہے. تینوں چیزیں اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. اب اس سے اگلی آیت میں حد حرابہ کا تذکرہ ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، صرف بدلہ ہے یہی ان لوگوں کا جو محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو. یحاربون کے دونوں معنی، چیلنج کرنا بھی، لڑنا بھی اللہ اور اس کے رسول سے. اور یہ چیلنج اور لڑنا جو ہے وہ کفر کی شکل میں، کھلے عام کفر کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، اس کے ساتھ دوسرا ایک کام بھی کرتے ہیں کہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، جو پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا نا، او فساد فی الارض، کہ زمین میں فساد مچاتا ہے. یا حاکم کو اجازت ہے کہ یہ دیکھو یہ ہے فساد فی الارض، جہاں پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے فسادی کو یہ سزا دے سکتے ہو. یہ ہے حد حرابہ. کیا سزا دی جائے؟ ان یقتلوا، کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں صلیب پر، لکڑی کے تختے پر، پھانسی پر چڑھا دیا جائے. پھانسی پر کیسے چڑھایا جائے؟ اس میں اہل علم کے دونوں اقوال ہیں. زندہ کو پھانسی پر چڑھا کر، لکڑی کے تختے پر چڑھا کر قتل کیا جائے، یا قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو تختے پر لٹکا کر عام جگہوں پر، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں. جیسے کہ بعض ممالک کے حوالے سے آپ سنتے ہیں کہ وہاں پر اس قسم کے کئی واقعات ہوئے کہ مجرمین کو مارنے کے بعد ان کی لاشوں کو چوراہے پر لٹکا دیا گیا، جس سے بتایا گیا کہ جو ایسا جرم کرے گا اس کا یہ حال ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ جرم کئی دنوں تک اس معاشرے کے اندر دوبارہ سر نہ اٹھا سکا. اور تیسرا معنی ہے کہ یہ الگ سے ایک سزا ہے کہ اس آدمی کو ویسے ہی لٹکا دیا جائے، نہ قتل ہے نہ مارنا ہے، بس اس کو نشان عبرت کے طور پہ چوراہے پر لٹکا دیا جائے. تیسری سزا ہے، اچھا یہ او جو آ رہا ہے نا، اس میں دونوں معنی ہے کہ حاکم کو ان سزاؤں کا اختیار ہے، یا یہ سزائیں اس کے مجرم کے، فسادی کے جرم کے اعتبار سے ہیں، وہ میں وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ. او تقطع ایدیہم، تیسری سزا ہے یا پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، ایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا جائے، من خلاف، مختلف جہتوں سے، سیدھا ہاتھ الٹا پاؤں، الٹا ہاتھ سیدھا پاؤں، یعنی ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹا جائے گا ڈفرینٹ سائڈ سے. او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا، جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سے باہر نکال دیا جائے. یہ چار سزائیں ہیں. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی، صحیح بخاری مسلم، بلکہ تقریباً ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقل اور عرینا قبیلے کے کچھ لوگ آئے، 7 یا 8 تعداد تھی، اسلام لے کر آئے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مدینہ میں رہے. مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، اور مدینہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل کی تنفی خبو تھا، مدینہ جو ہے نا وہ آگ کی جو بڑی سی بھٹی جل رہی ہوتی ہے نا، جس میں لوہا ڈال کر اس کا زنگ نکالا جاتا ہے، تو مدینہ بھی اسی طرح ہے. یہاں پر منافق آ کے رہ نہیں پاتا، مدینہ اس کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. آئے کچھ دن رہے، طبیعت ناساز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ باہر ہمارے، اور پیٹ کا ان کو مرض لاحق ہوا تھا، پیٹ ان کے پھول گئے تھے، جگر کے امراض میں، معدے کے امراض میں یہ مبتلا ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باہر، مدینہ سے باہر عہد کی جانب یہ علاقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت المال میں اونٹنیاں تھیں مال غنیمت کی، آپ نے فرمایا وہاں چلے جاؤ، وہاں رہو، اونٹنی کا دودھ پیو جس میں پیشاب کے چند قطرے ملاؤ، اور وہاں پر رہو. یہ وہاں گئے اور انہوں نے ایسے ہی کیا. اچھا، پیشاب کے قطرے جو ہے وہ بطور علاج کے ہے،
چند قطرے، پورا کوئی پیشاب اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا، یہ پیشاب کے چند قطرے اونٹنی کے دودھ کے اندر مکس کر کے اس کو پینا بطور علاج کے۔ اور جتنے مأکول اللحم جانور، جن جانوروں کو ہم کھاتے ہیں جو حلال ہے ہمارے لیے، بہیمۃ الانعام، ان کے جو یہ گندگی ان کے جسم سے نکلتی ہے، یہ شرعی اعتبار سے حکماً پاک ہے۔ پاک کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، کوئی اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، ویسے وہ گندی ہے، لیکن اگر اس کی چھینٹیں کوئی کپڑوں پر لگ جائیں تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی، تو پاک ہے، لیکن بطور علاج کے اس کا استعمال۔ اور آج بھی مجھے یاد ہے، آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے ہمارے ایک دوست تھے، ان کو جگر کا مسئلہ تھوڑا سا ہو گیا تھا، خون میں پرابلم ہو رہی تھی، تو ان کو اس وقت کسی بڑے زیرک ماہر حکیم نے، اس وقت کراچی میں اتنا اونٹنیوں کا کوئی رواج بھی نہیں تھا، تو اس کو یہی علاج بتایا تھا۔ وہ اپنا لانڈی سے آگے کہیں علاقے میں جا کے وہ اسپیشلی وہاں جاتا تھا، اور جا کے جو ہے وہ اونٹنی کا دودھ اور اس میں چند یہ قطرے مکس کر کے اس نے پیا، اور اس کے بعد اس کو شفا نصیب ہوئی۔ اور ویسے بھی آپ میں سے جو حضرات جو ہے وہ فارماسیوٹیکل کے شعبے سے وابستہ ہوں، دوائیوں کے فارمولے آپ جانتے ہوں، تو اس میں انگریز ہمیں کیا کچھ ملا کے دیتا ہے، ان دواؤں کے اندر کیا کیا چیزیں شامل کی جاتی ہیں، ہم تو گورا ہے نا، تو آنکھ بند کر کے اعتبار کر کے کھا لیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو تو اس پہ ہمیں علاج پر بہت سارے لوگوں کو جو منکر حدیث ہیں ان کو ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے وہ سور کا آپ کو کچھ وہ علاج کے اندر زہر سانپوں کے کس نوعیت کے علاج کے لیے آپ کی دوائیوں کے اندر شامل کر دیں، اور کیا کچھ وہ اس کے اندر آپ کی دواؤں کے اندر شامل ہوتا ہے، ہم تو آنکھ بند کر کے کھاتے ہیں، گورے کی ایجاد ہے، اس پہ اعتراض ذرا سا مشکل ہے، سائنس کی ایجاد ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو تو ہر کوئی جو ہے وہ بات کرنے کی جرت اور کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ تھا، ضمناً آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا، اور یہ بطور علاج کے تھا، یہ مشروب نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہندو گایوں کا پیشاب جو ہے وہ پیتے، لگاتے، جھاڑتے ہیں، اس طرح کی کیفیت نہیں ہے، اس کو حدیث کو اسی طرح سمجھو جس ضمن میں حدیث وارد ہوئی ہے۔ وہ گئے وہاں رہے، تھوڑے عرصے بعد طبیعت سیٹ، پیٹ بھر گیا تو مستی، دماغ خراب، اونٹ نظر آئے، اونٹ سے بڑا فائدہ ہے، چرواہے کو کیا قتل، اونٹ لے کے بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کی سٹارٹنگ میں خبر ملی کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، آپ نے، حاکم تھے، اسی وقت دوڑایا لوگوں کو کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ان کو لایا گیا، شام تک وہ پکڑ کے اللہ کے رسول کے سامنے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو اسی طرح مختلف ہاتھ اور پیروں کو مختلف سمتوں سے کاٹا، ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں ہیں، لوہا گرم کر کے ان کی آنکھوں میں جیسے سرما لگایا جاتا ہے اس طریقے سے ان کی آنکھوں کے اندر ان گرم سلاخوں کو پھیرا گیا، اور ان کو ایسے ہی تڑپتا چھوڑ دیا گیا زمین پر، گرم زمین پر، ریت پر۔ یہ پانی مانگتے رہے، چیختے رہے کہ پانی دیا جائے، ان کو پانی نہیں پلایا گیا۔ یہ اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے چرواہے کو بھی اسی طریقے سے قتل کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو جو جیسا کرتا ہے اس کو ویسے ہی بدلہ اسی وقت ملنا چاہیے، اسی طریقے سے امن قائم ہوتا ہے۔ یہ جب سزاؤں کے اوپر شور ہم مچاتے ہیں کہ نہیں جی قتل نہیں کرنا، سزائے موت نہیں دینی، تو یہ جرائم اسی طرح وہ معاشرے کے امن کے لیے نہیں ہے۔ یہ آپ کو ایک فرد کا نظر آ رہا ہے کہ جی مجرم کو آپ سزا دے رہے ہیں، مجرم کو قتل کر رہے ہیں، وہ تو زندگی سے چلا جا رہا ہے، اور جو وہ جرم کی وجہ سے معاشرہ برباد ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ تباہ ہو۔ ایک طرف خودکشی لیگل ہے کئی ممالک کے اندر، خودکشی کوئی بھی کرنا چاہے لیگل ہے، آپ خوشی سے اپنے موت کو گلے لگا لیں، اور ایک طرف جو ہے وہ کوئی مجرم کو سزا دی جا رہی ہے اور سزائے موت، تو وہاں پر ہمارا واویلا مچتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا دی، انہوں نے چرواہے کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا، اور یہ حد حرابہ ہے۔ حد حرابہ میں حاکم کو اختیار ہوتا ہے، اس میں مقتول کے ورثاء کا مطالبہ، عدم مطالبہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ انہوں نے اگر قتل بھی کیا اور مقتول کے ورثاء کہیں کہ نہیں جی ہم معاف کرتے ہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں ان کے معافی کی، کیونکہ حد حرابہ کے اندر حاکم کا اپنا آرڈر نافذ ہوتا ہے، اور حد حرابہ نافذ ہوتا ہے ڈاکوؤں پر۔ یہ فساد فی الارض، جو راستوں کو ایک مسلح، ایک اسلحے سے لیس ایک گروہ، ایک تنظیم، ایک جماعت، وہ باقاعدہ ایک اسلامی حکومت کے اندر فعال ہو اور وہ لوگوں کو ڈرائے، جیسے کہ آج کل آپ نیوز میں سنتے ہیں کچے کے ڈاکو، مطلب لوگوں کو لوٹنا، آئے دن آ کر لوگوں کو گاؤں کے گاؤں لوٹ کے چلے جانا، اسلحہ ہے، پورے ایک گروہ ہے، ایک نظم ہے، وہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں، وہ قتل بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو عزتوں، خواتین کی مسائل، بے شمار چیزیں، جب یہ جمع ہو جائے تو ان کو ساری سزائیں دی جائے۔ لیکن اگر
کوئی نوعیت مختلف ہے. ہلکے جرائم میں تو بعض علم کہتے ہیں سزا بھی ہلکی ہو, لیکن حاکم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ یہ سزا جو جرم کے حساب سے حاکم کو نظر آئے کہ یہ سزا اس کے لیے بہتر ہے, وہ سزا اس کو دے دی جائے. یہ حد حرابہ کہلائی جاتی ہے. یہ کس لیے دی جاتی ہے؟ تاکہ آپ کی میری جان مال عزت کی حفاظت رہے. ایسے ڈاکو کوئی قابل رحم ہے؟ اب دیکھیں آج کل ہم تو کراچی والے تو اس چیز سے اچھی طرح واقف ہیں, کس طرح سے ڈکیت آ کر ہمیں پریشان کر کے جاتے ہیں, لوٹ کر جاتے ہیں, اور اتنے بے رحم اور بے درد ہوتے ہیں کہ کسی کی ذرا سی مزاحمت پر فائر کر کے اور اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ آدمی دنیا سے چلا جائے, بھلے وہ گھر کا ایک اکیلا کمانے والا, اکیلا وارث, اکیلا سنبھالنے والا ہو. سوچیں تو صحیح, اس جانب سے بھی سوچیں. تو ان کمبختوں کو اسی طرح پکڑ کے اسی طرح 2-4 کو لٹکا دیا جائے نا, یہی ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں لوگوں نے جو ہے وہ عوام نے ان کو پکڑ کے جلانا شروع کر دیا تھا, 2-4 جگہوں پہ اس طرح سے ہوا تھا. پھر اس کے بعد وہ ختم اس لیے ہو گیا کیونکہ وہ ہمارے محافظین ہیں وہ ان جلانے والوں کو پکڑ کے لے گئے اٹھا کے, یہ جلایا کیوں ان کو. بہرحال وہ جلانا بھی غلط تھا, لیکن لوگ کیا کریں گے, جب 2-4 کو جلایا گیا تو ان جرائم میں ایک کمی دیکھنے میں آئی تھی, کیونکہ ان کو ڈر محسوس ہو گیا تھا کہ اگر پکڑے گئے تو انہیں زندہ جلا دینا, عوام نہیں چھوڑے گی. تو یہ عوام کا یہ کام نہیں تھا, یہ کام تو حکومت کا تھا. حکومت اگر اپنے 2-4 کو صحیح طریقے سے سزا دے لے, 2-4 کو صحیح طریقے سے پکڑ لے اور سزا دے کر اس طرح سے اس کو نمایاں کر دیا جائے, لوگوں کے سامنے لایا جائے, تو آپ کی جان مال عزت کی حفاظت ہوگی. یہ صورت جو اس کا مضمون چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے یقیناً واضح ہوگا. ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے, دنیا کی تکلیف ہے, دنیا کا عذاب ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. ابھی آگے ہم چور کی سزا پڑھیں گے, دیگر جتنی بھی سزائیں ہیں جن کو حدود کہا جاتا ہے, کسی بھی گناہ پر سزا ملتی ہے, تو وہ سزا دنیا کا جو سزا ہوتی ہے, جو حد نافذ ہوتی ہے, وہ اس کا کفارہ ہوتا ہے. جو گناہ انسان نے کیا اور دنیا میں اس پر شریعت نے جو سزا رکھی ہے, حاکم کی طرف سے وہ سزا اسے مل جائے, وہ اس کا کفارہ ہے. آخرت میں اس کے لیے اس گناہ کی سزا نہیں ہے. لیکن یہ حد حرابہ ہے, جو یہ ڈاکو اور ڈکیت قسم کے فسادی جو ہیں, ان کے لیے یہ سزا بھی ہے دنیا کی, اور اس سزا کی وجہ سے آخرت کا عذاب کم نہیں ہوگا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, آخرت میں الگ سے عذاب ہے. یہ ان کے لیے سزا پوری نہیں ہوئی, اس سے کفارہ نہیں ہوا, کیونکہ ان کو تو اس دنیا سے رخصت کرنا ہی تھا, چھٹی کرنی تھی. ہاں, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ, وہ لوگ, البتہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی, من قبل, اس سے پہلے کہ ان تقدروا علیہم, تم ان پر قدرت پاؤ, پکڑے جانے سے پہلے, ان کے گرفتار ہونے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی. گرفتار ہونے کے بعد توبہ کی تو بھی ان پر سزا نافذ ہوگی. معاملہ اللہ کے سپرد ہے. سچی توبہ ہے, اللہ آخرت میں معاف کرنے والا ہے. جھوٹی توبہ ہے, وہ بھی اللہ کے سپرد ہے, لیکن دنیا کے اندر اس کو یہ سزا دی جائے گی اگر گرفتار ہونے کے بعد اس نے توبہ کی ہے. آگے بھی یہ مسئلہ آئے گا. چور کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. پچھلے دنوں ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا, اس کے سوشل میڈیا پہ کوئی ملینز ویوز تھے, کئی ملینز تھے, اور بڑا خوبصورت بات تھی. بڑے انداز میں ایک وہ بات کر رہے تھے کہ جی آپ کتنی توبہ کر لیں, آپ کتنی نمازیں پڑھ لیں, آپ کتنی حج کر لیں, کتنی عمریں کر لیں, ایک گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا, کبھی معاف نہیں ہوگا, اور وہ حقوق العباد کا گناہ. حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوں گے, آپ کچھ بھی کر لیں, کتنی توبہ کر لیں, کچھ بھی کر لیں. انتہائی غلط تصور پیش کیا جس نے بھی پیش کیا, اور لوگ دھڑا دھڑ اس کو شیئر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں حقوق العباد کو بعض اوقات حقوق اللہ پر بھی فوقیت دے دی جاتی ہے. توبہ سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے, یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں. الا الذین تابوا من قبل, یہ ڈکیتی معاف ہو گئی, لیکن توبہ کیا ہے, سوال یہ ہے. چوری کی توبہ کیا ہے, ڈکیتی کی توبہ کیا ہے, حقوق العباد میں ظلم کیا, اس کی توبہ کیا ہے. توبہ تو ہے, لیکن توبہ کیا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. توبہ جو حقوق العباد کی توبہ ہے, اس کے اندر ان کے مظالم آگے بھی آئے گا. چور نے اگر چوری کی, وہ توبہ کرے گا, توبہ قابل قبول ہے, لیکن جس چیز کی چوری کی, اگر اس نے سچی توبہ کی ہے, وہ چوری کی چیز واپس, جس کا حق ہے اس کو واپس کرے گا. انسان نے کسی پر ظلم کیا, توبہ کرتا ہے, تو توبہ کے بعد وہ اس ظلم کی اس سے معافی مانگے گا. توبہ کی شرط ہی یہی ہے. حقوق العباد کے اندر یہ ایک توبہ کی شرط کا اضافہ ہے, حقوق اللہ میں شرط نہیں ہے. تو توبہ سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے, لیکن توبہ کی وضاحت ہونی چاہیے. تو الا الذین تابوا, یہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں اگر, تو گرفتار ہونے سے پہلے ان کی توبہ قبول ہے. فاعلموا ان اللہ غفور رحیم, تو جان لو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے, اللہ نے ان کو بخش دیا, یہ بخشے بخشائے ہو گئے, ان کی غلطی معاف ہو گئی. ہاں کوئی حقوق کا معاملہ ہے, کوئی کسی کو لوٹ مار ہے, کوئی پیسے ہیں, تو وہ مظالم واپس کیے جائیں گے. یہ اہل علم نے اس چیز کو, اس مسئلے کو ذکر کیا ہے. یہ
آپ کی جان و مال کے لیے حد حرابہ اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے. اس کا پس منظر ذکر فرمایا. آپ کو جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ تھا کہ جہاں سے آغاز قتل ہوا، انسانیت پر سب سے بڑا ظلم شروع ہوا، اور جو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا معاملہ رکھا تھا بنی اسرائیل کے حوالے سے وہ ذکر ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف راستہ ذریعہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. اس آیت میں ہمیں پہلے رکنے کا کہا ہے، اتقوا اللہ، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور جو کام اللہ نے کہے ہیں کرنے کو وہ کام کرو، اور کام میں وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کہتے ہیں جو آپ شارٹ کٹ، جلدی آپ کو اللہ تک پہنچا دے، وہ کام، وہ عبادت، وہ عمل صالح جو زیادہ اللہ کے قریب کرنے والا ہے، اس کو پہلے سر انجام دو، اس کو فوقیت دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ بندہ میرے قریب آنے کی کوشش جو کرتا ہے، احب الی مما افترضت علیہ، سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ چیزیں جو میں نے بندے پر فرض کی، فرائض کے ذریعے بندہ میرے پاس جلد سے جلد پہنچتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ پھر بھی کوشش میں لگا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، ہر عبادت میں، صرف نماز نہیں، ہر عبادت کے نوافل وہ ساتھ ساتھ ادا کرتا ہے، فرض کے ساتھ ساتھ. یہ اللہ کے قرب کا شارٹ کٹ ہے، وسیلہ اس کو کہتے ہیں. باقی وسیلے کا جو ایک عمل صالح کہہ لیں یا شارٹ کٹ کہہ لیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جہاد پیش کیا، وجاہدوا فی سبیلہ، کیونکہ جہاد جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے انسان کا اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کرنے کا نام ہے. سب سے قیمتی چیز ہے آپ کی جان، جس کی حفاظت کے لیے بات رہی، وہ اللہ کے لیے انسان جب قربان کر دے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. انسان اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دے، اللہ کو بہت پسند ہے. باقی وسیلے کے جو معنی اور مفاہیم ذکر کیے جاتے ہیں، بندوں کے ذریعے سے راستہ تلاش کرنا، فوج شدگان سے، اور دیگر ذرائع سے، وہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہوئے. امید ہے کہ ہم سب کے لیے واضح ہوں گی کہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے انبیاء کی دعاؤں سے. انبیاء کی، کئی انبیاء کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور کسی بھی دعا کے اندر کسی بھی نبی نے اللہ تعالیٰ کو کوئی وسیلہ نہیں دیا سوائے اپنے اعمال کے، اپنی غلطیوں کے اقرار کے. ظلمت نفسی، اللہ مجھ سے غلطی، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، انی کنت من الظالمین، اللہ میں خود ظالم ہوں، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. یہ سارے دعائیں ڈائریکٹ ہی انبیاء نے ساری، اور یہی طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ. اللہم ربنا ربی، یہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے. یہ دے کر اللہ سے انسان دعا کرے، اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اپنی غلطی کا اقرار کرے، اپنے ظلم کا، اپنے گناہوں کا اس کو تسلیم کرنا. یہ سب وسیلے کے اندر یہ مفاہیم آتے ہیں. انسان اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، جیسے وہ صحیح مسلم کی حدیث میں 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، تو اپنی خفیہ نیکی کو، چھپی ہوئی نیکی، دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا اس نیکی کو، اور ایسی نیکیاں ایسے موقعوں پہ بڑی کام. جب پھنستا ہے نا انسان، جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا، زندگی کی گلیاں تنگ ہو جاتی ہیں، اس وقت انسان کو اس کی خفیہ چھپی ہوئی نیکی کا کام آتی ہیں. اس لیے چھپی ہوئی نیکیاں جو ہوتی ہیں کسی کو نہیں پتہ ہوتی، یہ بڑی راز کی نیکیاں ہوتی ہیں اور بڑے کام کی نیکیاں ہوتی ہیں. ان کو ضرور اپنے پلے میں رکھیں، اپنے کھاتے میں ضرور لے کر آئیں. تو یہ وسیلے کی وضاحت تھی مختصر. باقی جو وسیلے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ مشرکین مکہ نے بھی بنائے ہوئے تھے، جو بت ہیں، جو نیک لوگوں کے تھے، یہ ہماری اللہ تک پہنچاتے ہیں. اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا بلکہ ان کے ذریعے سے سنتا ہے. اللہ نے کام ان کو تقسیم کیے ہیں، یہ اولاد دے رہا ہے، یہ بارش دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، یہ سفر آسان کر رہا ہے. یہ وسائل انہوں نے، وہ وسیلے ہی تھے. وہ ڈائریکٹ شرک جس کو کہتے ہیں نا ڈائریکٹ مانگنا، وہ ڈائریکٹ بھی مانگ رہے تھے لیکن وہ ذریعہ سمجھ کے مانگ رہے تھے، وسیلہ سمجھ کے مانگ رہے تھے. اہل ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کا تذکرہ کیا. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لو ان لہم ما فی الارض، اگر ان کے لیے ہو جو کچھ زمین میں، سب کا سب، ومثلہ معہ، اور اس کے مثل اور بھی، زمین کے سارے خزانے، دولتیں، زمین میں کیا کچھ ہے، کتنے فائدے کی چیزیں ہیں، وہ سب آپ اس وقت دنیا جس طرح سے زمین کے خزانے نکال کے ترقی کر رہی ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے. لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، کہ وہ فدیہ دے سکے سب چیزوں کو اپنی جان کے بدلے قیامت کے دن عذاب قیامت سے بچنے کے لیے. ما تقبل منہم، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا یہ فدیہ قابل قبول نہیں ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انسان بچتا ہے اپنے آپ، اپنے اندر سے، باہر کی چیزوں سے نہیں بچتا. یہ دنیا کا سسٹم ہے کہ یہاں باہر سے کچھ تعلقات، وسیلے، وسائل
وہ ساری چیزیں ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے تھے. سارے ذرائع جو دنیا کے اندر استعمال ہوتے ہیں، دوستی، یاری، ولایت اور سفارش اور فدیہ اور وہ سارا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. آخرت کی کامیابی انسان کے اپنے اندر سے، اپنے آپ سے، جس نے جتنی کوشش کی ہوگی اتنا اسی حساب سے کامیاب ہوگا. اور صحیح بخاری میں اور دیگر 2 احادیث اللہ تعالیٰ اہل جہنم سے پوچھے گا، بچنا چاہتے ہو، نکلنا چاہتے ہو، یہ عذاب بڑا سخت ہے؟ وہ کہیں گے ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں میں نے اس سے بہت کمتر اور ہلکی چیز کا تم سے مطالبہ کیا تھا، بس اتنا تھا میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تم نے انکار کیا اور شرک کر کے آئے. یہاں اب چھٹکارا نہیں ہے. اور یہ ابدی جہنمیوں کا تذکرہ ہے. اسی لیے اگلی آیت میں یریدون ان یخرجوا من النار، یہ ارادہ کریں گے، چاہیں گے کہ یہ جہنم سے، آگ سے نکل جائیں. وما هم بخارجین منها، اور یہ اس سے نہیں نکلنے والے ہوں گے. جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا ہوگا، بالآخر وہ جہنم سے ضرور نکلے گا. اقرار اس کا سچا ہوگا، بالآخر وہ جہنم سے ضرور نکلے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. لیکن یہ کافر جہنم میں رہیں گے اور چیخیں گے، چلائیں گے. پھر وہ جہنم کے جو فرشتہ ہوگا اس سے بات کریں گے کہ اللہ سے کہہ دے وہ یا مالک لیقضی علینا ربک، اللہ فیصلہ کر دے، مار دے، ختم کر دے، بس دی اینڈ ہو جائے. نہیں ہوگا. پھر ربنا یخفف عنا یوما من العذاب، پھر چیخ چلا کر اللہ کو ایک دن کی چھٹی تو مل جائے، ایک دن تو کوئی عذاب ہلکا ہو جائے کم از کم. نہیں ہوگا. اس دنیا کے اندر جو چیز، جو دولت میری اور آپ کی کامیابی کے لیے ہے، وہ صرف اور صرف ایمان ہے. اور اگر چاہتے ہیں باعزت جنت میں داخلہ، تو جتنا ہو سکے اعمال صالح اپنے پلے سے باندھ لیں. اور مزید کامیابی چاہتے ہیں، ایسا سرخرو ہو کر کے بغیر حساب کے، بغیر سوال کے، عذاب دور کی بات، سوال بھی نہ ہو، حساب بھی نہ ہو، تو وہ جو فہرست ہے نا کہ جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، وہ کام اپنے پلے میں ضرور رکھیں. انشاءاللہ آخرت کی کامیابی انسان کو نصیب ہو جائے گی. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اور چور اور چورنی، مرد چور ہو یا عورت چورنی ہو، جو بھی چوری کرتا ہے، فاقطعوا ایدیہما، تو ان دونوں کے ہاتھوں کو تم لوگ کاٹ دو. تم لوگوں کو حکم ہے، یعنی ہم سب کو، لیکن کاٹنا ہم نے نہیں ہے، بالاتفاق یہ حاکم کا کام ہے. کوئی بھی انسان حد انفرادی طور پر نافذ نہیں کرے گا، لیکن حاکم اگر یہ نافذ نہیں کرتا تو اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اس حد کو نافذ کرو. اور یہ کیوں ہے؟ جزاء بما کسبا، جو انہوں نے کام کیا ہے اس کا بدلہ ہے. نکالا من اللہ، اور عبرت ہے، نشانی ہے، سزا ہے اللہ کی طرف سے. ہاتھ کٹا ہوگا تو اللہ کی طرف سے یہ سزا نشانی کے طور پر ہوگی. چوری کسے کہتے ہیں؟ جس پر ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. حدیث میں تو، آیت میں تو واضح حکم ہے، لیکن حدیث میں چند چیزوں کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا. ایک تو چوری کی مقدار بیان کی گئی ہے، اس کو ربع دینار یا 3 درہم. دینار جو ہے وہ آج کے دور میں 1 دینار، تو اس دور میں 1 دینار تھا تقریباً 4.25 گرام. ہمارے پاس جو سونا آج کل چلتا ہے جس وزن سے، 4.25 گرام کا 1 درہم، 1 دینار ہوتا تھا اس دور کا. اور ربع دینار 1/4 اس کا تقریباً 1 گرام سے اوپر کا کچھ وزن بنتا ہے. اس مقدار میں 3 درہم، 1 درہم جو ہے وہ تقریباً 3.25 گرام بنتا ہے. 10 گرام آپ سمجھ لیں چاندی، 10 گرام چاندی یا 1 گرام سونا. یہ چیز، یہ اس کے مقدار کوئی چیز چوری کرتا ہے جو اس کی قیمت کے مساوی ہے، اس چوری پر اس آدمی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اس سے کم اگر چھوٹی موٹی کوئی چیز چرا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، کوئی پین کسی کا اٹھا کے لے گیا یا ویسے ہی کوئی، تو پھر اس کا ہاتھ شرعی طور پر کاٹا نہیں جائے گا. کوئی قیمتی چیز اس نے اٹھائی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا. نمبر 1 یہ. نمبر 2، چوری ہو، اور چوری ہوتی ہے چھپ کر. پیچھے تھا ڈکیتی، ڈکیتی کی سزا اور ہے. ڈکیت وہ ہوتا ہے جو اسلحے کے طور پر کھلم کھلا آ کے لوٹ کے جاتا ہے. چوری ہوتی ہے چپکے سے، خاموشی سے، اور اس چیز کو اٹھایا جاتا ہے جو چیز سیو ہوتی ہے، اور جو چیز محفوظ کی جاتی ہے، جس طرح سے محفوظ کی جاتی ہے اس طریقے سے وہ اس کو چوری کرتا ہے. اس کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. وہ بھی اگر حاکم کے پاس کیس گیا ہے، جس کی چوری ہوئی ہے وہ لے کر گیا ہے، اگر اس نے پہلے خود ہی معاف کر دیا، جس کی چوری ہوئی تھی اس نے خود ہی درگزر کر دیا، چھوڑو یار ہوگا کوئی ضرورت مند لے گیا، کوئی بھی اس نے XYZ کوئی بھی بات کی اور اس نے حاکم تک معاملہ نہیں پہنچایا، تو اس کا دنیا میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. حاکم تک کیس پہنچنے کے بعد پھر اگر وہ معاف کر دیتا ہے جس کی چوری ہوئی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. جو حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نے ایک چادر چوری کی، قیمتی چادر تھی اللہ کے نبی کے پاس، جس کی چوری وہ لے گیا. اللہ کے نبی نے چادر چرائی، آپ نے فرمایا کیس ثابت ہو گیا، آپ نے اس کا ہاتھ کٹے گا. اس
نے کہا اللہ کے نبی چادر کے لیے ہاتھ، میں تو اس کو ایسے ہی دے دیتا ہوں، یہ چادر ہاتھ کٹ رہا ہے، مطلب ہاتھ تو بڑا قیمتی ہے، ایک دفعہ چلا گیا دوبارہ تھوڑی آئے گا، چادر کی کیا حیثیت اوقات اس کے مقابلے میں اس کو ایسے ہی دیتا ہوں۔ پر آپ نے فرمایا نہیں، جب کیس یہاں آ گیا اب میرے اوپر لازمی ہے اس حد کو نافذ کرنا، کیونکہ ایسے اگر چھوڑ دیا جائے تو بات نہیں بنے گی، اللہ کی حدود کے ساتھ مذاق ہو جائے گا۔ چوری کے اندر ایک حق اللہ ہے اور ایک حق العباد ہے، ہر سزا کے اندر، ہر گناہ کے اندر۔ حق العباد پہلے آپ معاف کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ یعنی آپ عدالت میں پہنچ گیا، کیس پہنچ گیا، حاکم کے پاس پہنچ گیا، تو حق اللہ ضرور نافذ ہوگا، اللہ کی حد ضرور نافذ ہوگی۔ پھر جو ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو کہ بالاتفاق ہے یہ صرف ہتھیلی کاٹی جائے گی اور سیدھے ہاتھ کی، جو کہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں فقطعوا ایمانہما، جو کہ شاذ روایت ہے لیکن قابل قبول ہے عمل کے اعتبار سے، کہ ان کے سیدھے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا اور وہ ہتھیلی سے یہاں سے اس حصے سے کاٹا جائے گا، تاکہ یہ آدمی خود بھی آئندہ چوری نہ کرے اور اس کو دیکھ کر کوئی اور چوری نہ کرے۔ اس پر بھی دنیا بڑا واویلہ کرتی ہے جو حضرات ہیں، نہیں جی کیسے چور کا ہاتھ کیسے کاٹ دیا، کئی لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے، کئی لوگوں کے کٹ جائیں۔ یار آپ کی جان مال عزت کی حفاظت کی ویلیو نہیں ہے، مطلب چور چوری کرتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے تو ہمیں پرابلم ہوتی ہے۔ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ سزاؤں کے لیے آ کے اگر رکاوٹ بنا جائے، جو بھی آدمی سزاؤں کی تنفیذ میں رکاوٹ بن رہا ہو، سمجھ لیں وہ آدمی مجرم ہے معاشرے کا، یہ نہیں چاہتا معاشرے میں امن و سکون، اطمینان اور آسانی ہو، لوگ چین سے جئیں، اور جہاں یہ حدود نافذ ہوتی ہیں بڑا اطمینان ہوتا ہے، بڑا سکون ہوتا ہے۔ جرائم وہاں بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ جرائم نہیں ہوتے، لیکن لوگوں کے اندر خوف و ہراس نہیں، جیسے میں اور آپ آج اس شہر میں ڈرے ڈرے سے رہتے ہیں، بہت سے لوگ باہر نکلتے ہیں، کوئی گارڈ لے کر نکلتا ہے، کوئی کسی طرح اپنی حفاظت، کوئی کیا، ہر ایک کو ایک ڈر خوف رہتا ہے، کوئی بائک والا قریب آ کے سلو ہو جائے تو ایک الگ خوف ہے نا ہمارے ساتھ یہ خوف۔ لیکن جہاں یہ حدود نافذ میں خوف نہیں ہوتا، جرائم ہوتے ہیں لیکن خوف، لوگ ڈرے ڈرے نہیں رہتے، سہمے سہمے نہیں رہتے، یہ حدود اللہ کے نفاذ کی برکت ہے۔ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں اور اس کے فیصلوں میں بڑی حکمت ہے۔ فمن تاب من بعد ظلم، اب یہاں پر بھی اللہ نے ذکر فرمایا چوری ہے، حالانکہ عقل بات ہے، لیکن جو شخص توبہ کر لیتا ہے ظلم کے بعد، اچھا اس میں توبہ کی دو شکلیں ہیں، حد نافذ ہونے سے پہلے اس نے توبہ کر لی، قابل قبول ہے، وہ چوری کا سامان واپس کرے گا، حد نافذ نہیں ہوگی۔ پکڑے جانے سے پہلے، چوری ہونے کے بعد پکڑے جانے سے پہلے اس نے سچی توبہ کر لی، خود اپنے آپ کو پیش کر دیا، سرنڈر کر دیا اور کہا یہ چوری کا سامان ہے، جس کا اس تک پہنچا دیا، اس کی سزا ختم ہو گئی، کیونکہ اس نے سرنڈر کیا، ورنہ تو توبہ کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہے گا، وہ کہے گا میرا ہاتھ کٹنا ہے، میں کیوں سرنڈر کروں، میں کیوں جا کے اپنے آپ کو پیش کروں۔ اور دوسرا معنی ہے کہ اس حد کے نافذ ہونے کے بعد بھی وہ توبہ نہیں کرتا، پھر بھی اس کے دل میں ہوتا ہے کہ موقع ملا تو کہیں دوسرے ہاتھ سے کام کروں گا، تو اس کا یہ جو پہلا والا ہاتھ کٹا ہے یہ اس کے اس جرم کے لیے وہ حد جو ہے کافی نہیں ہے، اس کو آخرت کی سزا بھی پھر ہے، کیونکہ یہ مجرم ہی رہا، اس سزا کے بعد سدھرا نہیں، کیونکہ فمن تاب من بعد ظلمی واصلح، اور پھر وہ اصلاح کرتا ہے، اصلاح ضروری ہے، پھر وہ اپنے آپ کو چینج کرتا ہے، وہ اپنے اس گناہ سے معافی کی اللہ سے حقیقت میں کوشش کرتا ہے، تو فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ بھی اس پر مہربان ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور میں نے یہاں پر چوری کی سزا کے بعد توبہ ہے، وہاں ڈکیتی کے بعد، تو میں نے وہاں جو اس کلپ کا حوالہ آپ کو جو دیا تھا، ہر گناہ کی توبہ ہے، لیکن حقوق العباد کے اندر بھی توبہ ہے، لیکن وہ توبہ کا فرق یہ ہے کہ آپ اس گناہ کی معافی مانگیے جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، کوئی اس کا مال لوٹا ہے اس کو مال واپس کیجیے، اس کا کوئی نقصان کیا اس کے نقصان کو پورا کیجیے، اس کی تذلیل اور تحقیر کی تھی آپ نے اپنی زبان سے، تو اس سے معافی مانگیے۔ وہ اگر بدلہ لینا چاہتا ہے، آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پیش کیجیے، آپ نے اس کو ہاتھ سے مارا تھا اور آپ اس سے معافی مانگتے ہو، معاف کر دے، ٹھیک ہے، نہیں اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، آپ کو ہاتھ سے مارنا چاہتا ہے، آپ اپنے آپ کو ہاتھ سے پٹوائیے تاکہ اس دنیا کے اندر یہ توبہ ہو جائے، یہی توبہ ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ الم تعلم، کیا تم یہ بات نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات، یقین اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کے لیے چاہے سزا رکھ دی ہے چور کے لیے، اور اس نے چاہا تو چور کی سزا کو توبہ کے بعد معاف بھی کر دیا، اس کو پوچھ نہیں سکتا، اس کی بادشاہت ہے، لیکن یہ فیصلے کتنے حکمت والے اور کتنے عدل پر ہیں، کتنی اس کے اندر نفاست ہے، چور کے لیے اس کی توبہ کے بعد اس کے حقوق کی بھی حفاظت ہے، اور لوگوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں مجرمین کے لیے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے۔ تو آگے یہ مضمون یہاں تو تقریباً اینڈ ہو گیا، آگے اب بات تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے،
اور بات کا مضمون تھوڑا بنی اسرائیل یہودیوں کے ساتھ ہے، اور وہ ہے اللہ کے احکامات کو، ان حدود کو خاص طور پر تنفیذ کے حوالے سے حاکم کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ حاکم جو ہے وہ ان حدود کو نافذ کرتے ہوئے کس طرح سے آگے پیچھے معاملہ کر سکتا ہے، کیا کس طرح سے، اس کی کچھ گفتگو آگے چلے گی انشاءاللہ۔ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جب تک ان کو صحیح طریقے سے نافذ سب پر برابر طریقے سے نہیں کیا جائے گا انصاف کے ساتھ، جب تک معاشرے میں امن و امان قائم نہیں ہوگا۔ یہ یہودیوں کے روش پر اگر ہم چلیں گے، اور جو ہمارے ملک کی صورتحال اس وقت حالیہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے، کمزور آدمی کے لیے قانون قانون ہے، اور جو کرتا دھرتا ہے یا جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، ان کے لیے قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کی ایک شکل، اللہ کے حکم کو تسلیم نہ کرنا، خواہش کے مزاج کے مطابق ہے، ماحول کے مطابق ہے، جس 21ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ تو آپ نے کس کو مانا؟ آپ نے اپنی خواہش کو مانا ہے۔ کانوں سے انسان جب جھوٹ سنتا ہے وہ دل پر اثر کرتا ہے، اور جب حرام انسان کھاتا ہے تو یہ جسم پر اثر کرتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھا ہے، یہ قوم وہ ہے جو نہ اپنے دل کے لیے صاف ستھری غذا کا بندوبست کرتی ہے، روح کے لیے، اور نہ اپنے جسم کے لیے صاف ستھری غذا کا۔